حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تجھے کسی کام میں دشواری پیش آئے تو اس کے واسطے سخت اور مضبوط ہو جا، اس طرح وہ کام سہل ہو جائے گا، اور زمانے کے حوادث میں اس کے ساتھ مکر و فریب سے کام لے، اس طور سے وہ آسان ہو جائے گا۔ جب تجھے اپنی قوت و طاقت لوگوں پر ظلم کرنے کی طرف بلائے تو اس بات کو یاد کر کہ اللہ پاک تجھے سزا دینے، مظلوموں سے ان کی تکلیف دور رکھنے اور تجھے اس میں مبتلا رکھنے پر قادر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبوض وہ بندہ ہے جس کو صرف پیٹ بھرنے اور شرمگاہ کی حاجت پوری کرنے کی فکر ہو اور بس اور کچھ نہ ہو۔ سب سے زیادہ خوش عیش وہ بندہ ہے جسے اللہ قناعت اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ کسی کام میں تجھے اللہ کی حکمت معلوم نہ ہو تو اس کی قدرت کا دھیان کر اور اپنے خیالات کو آگے نہ بڑھا، کیونکہ اگر تجھے ایسی حکمت معلوم نہ ہو جس سے تیرے دل کو سکون ملے تو اس کی وہ قدرت جو تیری تسلی خاطر کے لیے کافی ہے ظاہر موجود ہے۔ جو انسان لوگوں کی غیبت کرنے کی لالچ رکھتا ہے اسے لوگ گالیاں سناتے ہیں، اور جو انسان زیادہ بولتا ہو اس سے لوگ جلد اکتا جاتے ہیں۔ موت آنے سے قبل نیک اعمال سے اپنی ٹوکری کو بھر لو تاکہ فرصت کے وقت فائدہ اٹھا سکو اور سعادت مندی سے سرفراز ہو جاؤ۔ سب سے بڑی بیوقوفی اور جہالت یہ ہے کہ آدمی محتاج ہو کر اکڑ دکھلائے، اور سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ آدمی دولت مند ہو کر بھی خود کو سادہ مزاج رکھے۔ آدمی کے خطرناک دشمن غضب اور شہوت ہیں جو آدمی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ خواہش نفس کا آغاز فتنہ اور اس کا آخر محنت اور سختی ہے۔ باطل کا ساتھ دینے والے اور حق کی حمایت نہ کرنے والے ظالم بربادی سے بچ نہیں سکتے۔ ظلم پر رحم کرنا اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، وزن 7 دن میں 10 کلو کم ہو جائے گا۔ گناہ ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جس کا علاج بر وقت نہ کیا جائے تو جان لے کر چھوڑتی ہے۔ سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا اعلان ہے۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے، وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ کتابوں کا مطالعہ ایک اعلیٰ مصروفیت، لیکن کتاب زندگی نہیں ہے۔ زندگی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی چہرے حجاب کی صورت ابھرتے ہیں اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ کسی دل والے سے لے کر دل کو خوراک دے، یا کسی نصیبہ والے سے نصیبہ تلاش کر۔ کسی دوست والے کا دامن تھام لو تاکہ اس کی بزرگی سے تو بلندی پا لے۔ نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، بدبخت کی صحبت تجھے بدبخت بنائے گی۔ اگر تو غور کرے تو طالبوں کی نیاز مندی پیغمبری جوہر کے شعلے ہیں۔ رشوت خور کو رشوت سے خوشی ہوتی ہے، تو اگر رشوت سے دستکش ہو جائے تو ہزاروں خوشیاں پائے۔ اگر تو فکر کی وجہ سے میٹھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شکر کبھی تجھ سے غائب ہو جائے۔ جب وفا کی تاثیر سے تو خود شکر بن جائے تو شکر مٹھاس سے کب جدا ہوتی ہے۔ اگر 100 خوبیوں کے ساتھ ایک عیب ہو تو وہ مصری میں لکڑی کی طرح ہوگا۔ لہسن میں شہد اور دہی ڈال کر چہرے پر لگا کر سو جاؤ، 3 دن میں 40 سال والا چہرہ
18 سال جیسا نظر آئے گا۔ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہیں، اور وہ ذات مطلق ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتی ہے۔ جہاں انسان کا علم، عقل اور عمل ساتھ نہ دے، وہاں مجبوری کا احساس اسے صبر کے دامن کا آسرا تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ناقص کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دھوکے اور مکر کے جال میں ہوتا ہے۔ سچا انسان چونکہ اللہ کا مقبول رہتا ہے، اس لیے کاموں میں اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اے نازک دل، تو آنسوؤں کا ذوق کیا جانے، اس لیے کہ تو گدھے کی طرح دسا ہوا ہے۔ دانائی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے، عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اس کے سب کام پورے ہو جاتے ہیں، اور اسے اللہ کے سوا کسی شخص کی طرف کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور نہ ہی کسی کے احسان کی۔ عظمت سے افضل، خواہشات نفسانی سے پاک دامنی، اور حرام سے اپنے شکم کو بچائے رکھو، بے شک یہ افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جب تو دیکھے کہ لقمے سے ہمیشہ حسد، مکر، جہالت اور غفلت پیدا ہوئی ہے، تو اس کو حرام سمجھ۔ دل تجھے اہل دل کے کوچے کی طرف کھینچتا ہے، اور جسم تجھے پانی مٹی کے قید خانے کی طرف کھینچتا ہے۔ بقا میں خلل نہیں، اے اللہ تو وہ ہے کہ کوئی تجھے تیرے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا، اور رات دن میں کسی ساعت تیری صفت بقا میں خلل نہیں آ سکتا۔ زندہ و فرزند اور دیگر علائق دنیاوی کے باوجود انسان ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہے، وہی خلوت مانوی کا حامل ہے۔ جہاں کہیں آب رواں ہو، سبزہ ضرور ہوتا ہے۔ جہاں کہیں اشک رواں ہو، وہاں رحمت ضرور ہوتی ہے۔ اگر تو نمرود ہے تو آگ میں نہ جا، اور اگر جاتا ہے تو پہلے ابراہیم بن۔ صبر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی میں اس کے عمل اور اس کے ارادے کے ساتھ ساتھ کسی اور عمل اور کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے۔ کامل انسان اگر خاک لے لے سونا ہو جائے، ناقص اگر سونا لے لے خاک ہو جائے۔ اگر تو اپنے لیے آگے پیچھے کا گمان رکھتا ہے تو جسم کا پابند ہے اور جان سے محروم ہے۔ نیچا اور اونچا، آگا اور پیچھا جسم کی صفتیں ہیں، پاک جان بغیر سمتوں کے ہے۔ نظام کائنات کو چلانے والے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ تمام امور پر پست و کشادہ ان کے زیر فرمان ہیں۔ تو اگر وجود اور عدم سے گزر جائے تو ابدی زندگی حاصل کر لے۔ جو پھول اپنے اندر خوشبو دے رہا ہو، وہ پھول تمام اسرار کا پتہ دیتا ہے۔ اس کی خوشبو منکروں کی ذلت کے ساتھ پردہ دری کرتی ہے، دنیا کا چکر کاٹتی ہے۔ بے وقوف اپنے باپ کی اصلاح کو حقارت سے دیکھتا ہے، جبکہ عقل مند والد کی نصیحت کو غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے اللہ کا ایک نام پڑھ لو، یا اللہ یا ولی۔ یقین مانو تھوڑے عرصے میں ارب پتی ہو جاؤ گے۔ توکل تجھے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کو اپنا روزی پہنچانے والا خیال نہ کر، اور صرف اللہ کے بھروسے پر ہر کام شروع کر، انجام چاہے کچھ بھی ہو۔ شکستہ خاطر کے اگلے پچھلے سب کے سب دن اور رات برے ہوتے ہیں، مگر جو خوش دل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوشی سے ہمکنار رہتے ہیں۔
اگر تو باطن کی آنکھیں کھول لے، بہت جلد پسندیدہ سرما حاصل کر لے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ بھی تم سے محبت کرے، تو تم صرف محبت کا مطالبہ مت کرو بلکہ خود بھی اس سے پیار کرو۔ ہر رونے کے بعد بالآخر ہنسی ہے، مبارک انسان ہے وہ جو انجام پر نظر رکھے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔